الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرات گرامی اور میرے سب سے بڑے عزیز محترم جو اس تنظیم کے روح رواں ہیں، حضرت مولانا مفتی صابر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور ہمارے ذمہ دار حضرات، میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سبھی نے اتنا اچھا پروگرام کیا اور بڑی محنت اور جد و جہد کر کے ایسا نظام تیار کیا کہ ہم اس کے پیچھے چل کر کے ایک بہت اچھی منزل تلاش کر سکتے ہیں۔ ائمہ حضرات اور مدرسین حضرات، اور خاص طور سے آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں وہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ ہیں۔ سب اہل علم تشریف فرما ہیں، علماء بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، بہت سارے امام ایسے ہیں الحمدللہ، اور کچھ مدرسین ایسے ہیں جو کئی سالوں سے نہیں بلکہ 20-30 سال کا تجربہ رکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سب ہماری خامیاں ہیں جو ہمارے ساتھ بدعمالیوں سے اور بد کرداروں سے لوگ ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں ہم اہل علم کو خاص طور سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سینوں کے اندر نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانا چاہیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گدی ہے جس پر ہم تشریف فرما ہے، اور ہم امام ہوتے ہیں، مدرسین ہوتے ہیں، کوئی آ کر کے ہم سے جھگڑا کرنے لگتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ بالکل ہم اہل علم ہو کر کے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ بہت سے گالی دیتے ہیں، بہت سے کسی طرح کی باتیں کر دیتے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں بارہا ہر امام کے ساتھ یہ واقعہ کبھی نہ کبھی پیش آتا ہے۔ اگر وہ اہل علم ہوتے تو ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا جاتا، بلکہ جو بھی ہم کام کریں وہ اخلاص کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے، اور ہم انہی میں ہمارا شمار ہیں۔ معلوم نہیں ہم کس راستے پر ہوتے ہیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں قرآن کریم پڑھایا اور عالم بنایا، حافظ بنایا، یہ ان کا احسان ہے۔ اس کے بعد ہمارے اساتذہ نے کس قدر محنت اور قربانیاں پیش کی، اور آج ہم مسجدوں کے اندر، مدارس اسلامیہ کے اندر کوئی مدرس ہے، کوئی معتمم ہے، کوئی امام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر کے اور آپ کے کردار اور افعال کو دیکھ کر کے آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر آپ حضرات فائز ہیں، اور حضرات صحابہ کرام کے منصب پر آپ فائز ہیں۔ تو آج ہمارے کردار کیسے ہیں؟ آج ہم اماموں کا حال، ہم سب اہل علم ہیں اور امام تشریف فرما ہے، تو کہتے ہوئے کسی کو اپنا چھوٹا پن دکھائی نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمارا حال یہ ہے کہ نمازی حضرات جو اہل علم نہیں بلکہ جاہلوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، وہ اذان پہ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ سنتیں پڑھتے ہیں، اور آج علماء کا حال یہ کہ وہ فرض نماز کے وقت مسجد میں پہنچ رہے ہیں، اور فرض پڑھایا اس کے بعد کمرے کے اندر ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اذان ہوتے ہی ہمیں وضو سے فارغ ہو کر مسجد میں جانا چاہیے اور سنت و نوافل تمام ادا کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں دیکھ کر کے لوگ عمل کرتے ہیں، اور ہماری مثالیں بیٹھکوں پر بیٹھ کر دیا کرتے ہیں کہ فلاں مولوی، فلاں امام اور فلاں معتمم ایسا کہ وہ فرض نماز مسجد میں ادا کر رہا ہے، نفل اور سنت معلوم نہیں کہاں پڑتا ہے۔ تو ہم اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو صحیح کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ جیسے کردار ہم اپنا صحیح کریں گے تو لوگ بھی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ اور برتاؤ پیش کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہمارے اساتذہ نے تو یہاں تک کہا کہ سب سے بعد مسجد سے نکلنا چاہیے ائمہ حضرات کو، مدرسین کو، نوافل پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ ہمیں دیکھ کر کے لوگ ہمیں چلتے ہیں، ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں، تو ہماری مثالیں بیٹھکوں پر دی جاتی ہیں۔ تو اپنے کردار کو، مجھے امید ہے انشاءاللہ اپنے کردار کو صحیح کریں گے تو تمام جہلاء کا اور تمام مقتدیوں کا اور تمام اہل علم کا رویہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ صحیح سالم رہے گا۔ تو اور خاص طور سے علماء حضرات، مدرسین حضرات اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ بچوں کے وقت کو ضائع نہ کریں، بچوں کے وقت کو برباد نہ کریں۔ خاص طور سے وقت چاہے تھوڑا لے لیں، لیکن بچوں پر بہت زیادہ محنت اور لگن کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ بچوں کے اوپر، تعلیم کے اوپر محنت کریں، اور ان کو اپنا بچہ سمجھیں، کیونکہ وہ بچے ہماری ہیں، ہماری قوم کے بچے ہیں۔ اگر ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا، ہمارے سامنے پڑھا،
اس نے اللہ کے قرآن کو سیکھا، اس پر عمل کیا اور سلسلہ جاری رہا تو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اور بہت سارے اہل علم تشریف فرما ہے، ہمارے حضرت مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور ذمہ دار حضران نے وقت دیا ہے، تو میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جو یہ تنظیم قائم کی گئی ہے اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور سبھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔